بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر ساتھیوں کے ذہن میں یہ سوال ہے، بار بار لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ موجودہ مسائل کا حل کیا ہے۔ سارے دین کی محنتیں جاری ہیں، سارے مسلمان وہ اپنی بساط کے مطابق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ادا کرتے ہیں، سارے مسلمان وہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاتے ہیں، حفاظ دن بدن بڑھ رہے ہیں، علماء کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، دینداروں کی تعداد اور نوافل اور ذکر اذکار کرنے والوں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کے باوجود پھر کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں مسلمان کمزور ہیں اور دن بدن مسلمانوں پر ظلم کی چکی مزید سخت ہو رہی ہے اور مسلمان اس میں پستے جا رہے ہیں۔ فلسطین کا جو قضیہ ہے وہ اسی طرح کا پڑا ہوا ہے، اور مزید یہ ہے کہ موجودہ حالات میں برما کے حالات بھی دیگرگوں ہو رہے ہیں۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے اور وہ غلطی کیا ہے جس غلطی کی وجہ سے مسلمان اس حالات کی سخت چکی میں پس رہے ہیں؟ تو اس کا جواب وہ حدیث میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر رکھ دیا، فابین ان یحملنها، ان آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا، واشفقن منها، اور اس کے اٹھانے سے ڈر گئے، وحملها الانسان، اور انسان نے اس کو اٹھایا، انه کان ظلوما جہولا، انسان وہ ظالم اور ناواقف ہے۔ اور اس امانت کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں انفرادی، معاشرتی، اجتماعی، ملکی، بین الاقوامی، لسانی، صوبائی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسلمانوں میں امانت نہیں رہی۔ ایک امانت کا چھوٹا مفہوم ہے اور ایک امانت کا بڑا مفہوم ہے۔ امانت کا جو بڑا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو اپنی ذمہ داریوں کے نبھانے کا احساس نہ رہا، اور اس طرح جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ حکمرانوں کا انتخاب ہے۔ تو نہ تو حکمرانوں کے انتخاب کا طریقہ درست ہے اور نہ حکمران وہ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں۔ غیر اہل حکمرانوں کی طرف جو دنیا کے سارے معاملات وہ مل رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے دنیا کے حالات بگڑ رہے ہیں، بالخصوص مسلمانوں کے حالات اس سے بھی زیادہ بگڑ رہے ہیں۔ اور اس نقطے کی طرف صحیح بخاری کی ایک حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ قال علیہ الصلاۃ والسلام، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، جب امانت ضائع کیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ قیل کیف اضاعتها، امانت کے ضائع کرنا وہ کیسا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب کام کی ذمہ داری غیر اہل کو سپرد ہو تو پھر قیامت کا انتظار کرو۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو جو مسئولیت اور ذمہ داری کی ہے، تو ان ذمہ داریوں کی ادائیگی، پوری کی پوری ذمہ داریوں کی ادائیگی اس کو امانت سے تعبیر کیا گیا ہے، اور جس کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں انا عرضنا الامانۃ میں کیا گیا ہے۔ تو دنیا میں ساری مسئولیتیں جس کی ذمہ داری انسان کو دی گئی ہے، اس ذمہ داری کو نہ نبھانا یہ امانت میں خیانت ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ امت کا جو حکومت ہے وہ غیر اہل کو سپرد ہو جائے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ امانت میں خیانت ہو گئی، اور اس کے جانے کے بعد، اس کے غیر اہل کی طرف جانے کے بعد، یہ قیامت کی علامات میں سے سب سے بڑی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کو وہ امانت کے اٹھانے اور اپنے گردنوں میں امانت کے جو ذمہ داری ہے ان کے گردنوں میں وہ مضبوطی سے تامنے کا، اور ان کے گردن میں امانت کا جو توق ہے اس سے عہدہ برا ہونے کا وہ احساس دلایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے،
ابو ہریرہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو باتیں ارشاد فرمائی، ایک بات کو تو پورا ہوتے ہوئے میں نے دیکھ لیا اور دوسری بات کا میں ابھی انتظار کر رہا ہوں۔ پہلی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ امانت لوگوں کے دلوں کے وسط میں پیوست ہو چکا ہے۔ لوگ وہ قرآن سیکھ رہے ہیں، بچوں کو سکھا رہے ہیں، سنت سیکھ رہے ہیں، لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور قیامت کے اٹھانے کے بارے میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی کہ آدمی رات کو سوئے گا، صبح اٹھے گا تو امانت اس کے دل سے وہ نکل چکی ہوگی، اور اس کی مثال یہ ہے جیسے کہ بدن پر ایک پوڑا نکلتا ہے، اور اس پوڑے کے نکلنے کے بعد وہ پوڑا وہ جیسے کہ جلنے کے بعد یا ویسے ہی زخم وہ اس میں پانی بھر جاتا ہے، اور پانی کے بھرنے کے بعد پھر جب وہ پانی اس سے نکلتا ہے تو وہ یعنی اس کے اثرات پھر بھی چمڑے پر، جسم پر باقی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح لوگوں میں امانت کا فقدان ہوگا، اور جب لوگ خرید و فروخت کریں گے لیکن انفرادی طور پر، معاشرتی طور پر امانت کا اتنا فقدان ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ فلاں محلے میں ایک آدمی ہے وہ اچھا کام کرتا ہے اور اس کی خرید و فروخت میں کمی نہیں ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور لوگ وہ جو لوگوں میں سب سے زیادہ جو بددین آدمی ہوگا، جس میں ذرہ برابر ایمان نہیں ہوگا، لوگ اس کو بڑا عقل مند، بڑا مضبوط، بڑا دلیر، بڑا بہادر سمجھا کریں گے، حالانکہ اس کے دل میں رتی کے برابر ایمان بھی نہیں ہوگا۔ تو خلافت کے جانے کے بعد، سقوط خلافت کے بعد، لوگوں کے دلوں میں امانت کا فقدان وہ رفتہ برفتہ تیز ہوتا چل جا رہا ہے، اور خلافت بھی وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے جو دین کے جو معاملات تھے، انہوں نے دین کی کڑیوں کو توڑنا شروع کیا اور ان کو چھوڑنا شروع کیا، تو رفتہ رفتہ دنیا کے جو معاملات وہ غیر اہل کی طرف جانے لگے، اور اسی طرح جب غیر اہل جو نااہل لوگ ہیں ان کی طرف دنیا کے معاملات جانے لگے تو خلافت کی کڑی وہ آخر ٹوٹنے کے قریب ہو گئی۔ اور دنیا کی جو خلافت کی کڑی ہے اس میں قاضی ہیں، یعنی قاضی وہ خلاف شریعت فیصلے کرنے لگے، خلافت کی کڑی مفتی ہے، عالم ہے، وہ شریعت کے مخالف جو سمت ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، بچوں کی تربیت ہے، تعلیم کا فقدان ہے، اور اصلاح کا نہ ہونا ہے، اور دین کے ثقافت ہے، دینی ثقافت وہ ختم ہو گئی ہے، مال کے کمانے اور مال کے خرچ کرنے کا جو نظام اللہ نے مقرر کیا ہے اس کے خلاف معاملات ہو رہے ہیں، اور اس کے لیے یعنی جو اہل لوگ ہیں وہ اہل لوگ ان کو وہ ختم ہو رہے ہیں، اور اہل لوگ وہ دین کی کڑیاں ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نظام کا جو فیصلے کا جو نظام ہے، جو قانون کا جو نظام ہے، ان کے بنیادی ارکان ہیں جس کو خلافت کہتے ہیں، اور خلافت کا تعلق امارت سے ہے، اور امارت اور خلافت وہ شورا سے قائم ہوتا ہے۔ تو خلافت اور امارت وہ بنیادی چیز وہ اس کی شورا ہے، مسلمانوں میں شورا باقی نہیں رہی، اور مسلمانوں میں جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سیاست اور حکومت وہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ذاتی اسلام، اپنے ذاتی مفاد، اپنی ذاتی پارٹی اس کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ لوگوں نے ایک عجیب قسم کا تصور پیش کیا جو خلافت راشدہ کی سقوط کے بعد شروع ہوا، ملک عزوز کاٹ کانی والی بادشاہتی شروع ہوئی، اور اس کے بعد پھر موجودہ خلافت جو رہی صحیح خلافت تھی، خلافت عثمانیہ کے بعد وہ پارٹی بازی چلنے لگی، اور مختلف قسم کے ایک ملک میں متعدد پارٹیاں، متعدد جماعتیں وہ آئی، حالانکہ اسلام کے مفہوم میں نہ جماعتی، نہ قومی، نہ لسانی، نہ جمہوری، نہ سوشلزم، نہ کمیونزم، اور نہ جو عسکری انقلاب ہے اور مارشل لا ہے، اور نہ آمیریت کا تصور ہے، نہ جماہیر کا تصور ہے، نہ زبردستی حکومت کو لینے کا تصور ہے، نہ جو علماء ہیں، پوپ ہیں اور بڑے بڑے علماء ان کے کنٹرول، ان کے ماتحت شیخ الاسلام کا تصور اسلام میں نہیں ہے،
اور اسی طرح جو دیگر تصورات ہے جو اسلام کی روح سے متصادم ہیں، تو وہ تصورات بھی ختم ہو گئے۔ وہ اس لیے ختم ہو گئے کہ اس کے اہل لوگ وہ دنیا میں باقی نہیں رہے، اور جو امانت کے نکلنے کی وجہ سے، لوگوں کے دلوں میں خیانت کے آنے کی وجہ سے، جو اصل چیز ہے، یعنی حدیث کا جو مفہوم ہے، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملات غیر اہل کو سپرد ہوں تو اس وجہ سے غیر کی سپردگی کا تذکرہ وہ حدیث میں ہوا ہے۔ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے تباہی کی، وہ اصل چیز وہ حکومت کا اسلامی نہ ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور